بہت سارے لوگوں کی اسکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے جی، گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی ٹیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور رمضان المبارک میں ہم پانی بھی زیادہ نہیں پی رہے ہوتے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا ریکمینڈ کریں گی آپ کہ کس طرح سے ان سارے معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے جیسے آپ اسکن ٹیننگ کی بات کریں کہ اسکن ٹین ہو جانا, تو وہ فیکٹر دھوپ ہے, سن لائٹ ہے, اور جیسے ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہاتھ ہمارے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور فیس بھی ہو رہا ہے یا نارمل روٹین میں بھی, تو اس کے لیے سن بلاک بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ کچھ مسکانسیپٹس ہمارے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سن بلاک کو صبح لگاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پورا دن شاید اس کا افیکٹ رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک تو اس کے افیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, سیکنڈ یہ ہے کہ وہ وائپ آف ہو جاتا ہے کبھی سویٹنگ میں یا ہم خود اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ میں آپ کو کلیئر کروں یا اپنے ناظرین کو کہ اس کو 1.5-2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد ریپیٹ کر لیں اپنے سن بلاک کو. جی, تو تاکہ اس کا کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ سن بلاک جو ہے نا وہ چپچپاہٹ والا بالکل نہیں ہونا چاہیے, آئلی اسکن ہوتی ہے, پمپلز ہو جاتے ہیں, ایکنی, اور پھر پچھلے دنوں تو ہم ماسک پہن رہے تھے, بہت سارے لوگوں کو ماسک ایریا پہ ماسک والے ایریا پہ. جی, جب بھی آپ سن بلاک لیں تو اپنے اسکن کے اکارڈنگ لیں. آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو اس کے اکارڈنگلی لیں, آپ کی ایکنی پرون اسکن ہے, آپ کی آئلی اسکن ہے, آپ کی سینسٹیو اسکن ہے, تو جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ, نہ صرف سن بلاک, کوئی بھی پروڈکٹ لیں تو اس کے اوپر ضرور پڑھ لیں کہ وہ کس اسکن ٹائپ کے لیے, دین اٹ ول سوٹ یو, وہ آپ کو ضرور سوٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ اسکن میں گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے تو اکثر ڈاکٹر سے یہ بھی سنا ہے کہ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی لائٹس کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. جی, اس کا بھی, تو آپ مسلسل جو ہے وہ لگاتے رہیں. جی, اس لائٹ کا, یا آپ ہیٹ جب آپ کوکنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ لگائیں. تب بھی آپ لگائیں. جی, کیونکہ ہیٹ بھی آپ کو افیکٹ کرتی ہے اسکن کو. اچھا, کچھ انجیکشنز ہیں جو کہ آپ لوگ ڈرماٹولوجسٹ لگاتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے. جی, اب بہت سارے لوگوں کو اس کا کریز ہے, تو کیا انجیکشن لگنے سے رنگ گورا ہو جائے گا؟ جی دیکھیے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ کس پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی سیفٹی کتنی ہے وہ سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ, اوبیسلی دیکھیں ہر چیز کا سائڈ افیکٹ تو ہے, تو سب سے پہلے ہم اس میں کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں پیشنٹ پہ کہ اگر وہ ٹیسٹ ان کے کلیئر ہیں تو پھر ہم انجیکشنز کی طرف جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ انجیکشنز ہمیں تھوڑا لانگ ٹرم لگانے پڑتے ہیں, ملٹیپل انجیکشن, تو تب جا کے آپ کو افیکٹ ملتا ہے افیکٹ, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا لانگ ٹرم چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو انجیکشن تو لگانا نہیں چاہتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے میں ایسا ہو جائے کہ جس سے ان کی رنگت بھی نکھری اور کھلی ہوئی اور صحت ظاہر ہے بہتر ہوگی, تو رنگت خود بخود بہتر ہوگی. جی, دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ کا گورا کلر ہے یا جو بھی کلر ہے وہ اسکن آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. جیسے کہ ایکنی ہے یا کوئی ملازمہ ہے, ہائپر پگمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, ان چیزوں کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم کلر کو فیئر کرنے کی بات کریں یا پھر ہم کلر کو وائٹ کرنے کی بات کریں. اب اگر آپ پانی کا انٹیک اچھا رکھتے ہیں, آپ اپنی فوڈ کو اچھا رکھتے ہیں, پروسیسڈ فوڈ نہیں لیتے, یہ جس طرح آج کل زیادہ فاسٹ فوڈ کا رجحان ہے اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم فروٹس اگر زیادہ لیں انہی کا جوسز لیں بجائے اس کے کہ ہم پیک جوسز لے رہے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے تو وہ اوبیسلی اگر ہمارا اسٹمک اچھا رہے گا تو ہماری اسکن پہ ویسے ہی گلو آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو رمضان میں تو ہم نے بہت پکوڑے کھانے ہوتے ہیں, سموسے بھی کھانے ہوتے ہیں, ہاں, اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری چینی ڈال کے بہت سارے ڈرنکس بھی پینے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اور کیا ان سے بھی رنگت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی دیکھیے, جب آئل آپ کے فیس پہ زیادہ بنے گا جو کہ سیبم کہلاتا ہے, جب آئل آپ کے فیس پہ زیادہ بنے گا تو وہ ایک تھوڑا سی ڈارک ٹون بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ڈیپ فرائڈ چیزیں تو ویسے بھی ایز اے فیملی فزیشین بھی اگر میں آپ کو بتاؤں یا اسکن ایکسپرٹ بھی بتاؤں تو ڈیپ فرائڈ چیزیں ویٹ گین سے لے کر اور کافی سارے کولیسٹرول ہائی کرنا اور مطلب کافی سارے ٹربل کرنے کے برابر ہے. تو نہ صرف اسکن کے لیے بلکہ ہر طرح کی مطلب آپ کی باڈی کے ہیزرڈ افیکٹس کو بچانے کے لیے آپ ڈیپ فرائڈ چیزوں کا استعمال نہ کریں یا بہت کم کر دیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ایئر فرائر یوز کر لیتے ہیں یا اس طرح کا مطلب اپنے آپ کو کچھ حد تک سیف کرنے کے لیے, کیونکہ بالکل ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پکوڑے بھی بننے ہیں اور یہ سب چیزیں بننی ہیں, تو بجائے اس کے کہ ڈیپ فرائڈ کے اگر آپ باربیکیو کر لیں یا توا فرائی کر لیں یا پھر آپ ایئر فرائر یوز کر لیں تو کافی حد تک آپ اپنی صحت کو پلس اسکن کو بچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, گہری رنگت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے بہت ساری گہری رنگت کی خواتین کو بہت خوبصورت دیکھا ہے, خوبصورتی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, وہ جس کو بھی دے دے, جس طرح سے بھی دے دے. مختلف نین نقش کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں, ضروری تو نہیں ایک کوئی ایک سٹینڈرڈ ہی ہو. تو جو لوگ یہ چاہیں کہ ان کے بال بھی اچھے ہو جائیں, اور پھر یہ ہم نے بہت زیادہ خواتین نے کام کرنا ہے چولہے کے سامنے, تو سویٹنگ سے بعض اوقات رگڑ سے ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ان مسائل سے بھی بچ سکیں, تو پہلے ایکنی کا بتا دیں کہ اس سے کیسے بچیں. جی بالکل, ایکنی پرون اسکن ایک ہوتی ہے جس پہ کہ آئل زیادہ بن جاتا ہے, جیسے ہمارے نیچرلی آئل بنتا ہے ہر ایک کے فیس پہ, لیکن کچھ پہ زیادہ بنتا ہے کچھ پہ کم بنتا ہے. ہاں, لیکن وہ بلیسڈ بھی ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ جھریاں بھی نہیں آتی ایگزیکٹلی آئلی فیس پہ, لیکن ان کے ایکنی آ جاتا ہے, وہ ایکنی سے تھوڑا پریشان, اور اسپیشلی یہ موسم اور پھر رمضان کمبینیشن ہو جاتا ہے تو
وہ پھر ایکنی کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ایسے پروڈکٹس یا فیس واش ہم یوز کرواتے ہیں تاکہ جو ایکسیسو آئل بن رہا ہے وہ نہ بنے. لیکن بہت زیادہ فیس واش کا یا بہت زیادہ ایسی چیزوں کا چہرے پہ استعمال سے بھی تو اسکن کا جو پی ایچ لیول ہے وہ خراب ہوتا ہے, جس سے پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بریک آؤٹ یا ایکنی یا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے. جی دیکھیں, وہ اگر ہم ایکسیسو واش کریں گے فیس کو تو زیادہ ڈرائنس کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ نیچرل آئل کیا ہوتا ہے کہ ہم دھو دیتے ہیں, وہ بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے فیس کے لیے. تو ایکنی کو بچانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فیس واش کو صبح دوپہر شام ایسا نہیں ہے کہ 3 ٹائم یوز کریں, آپ دن میں ایک بار فیس واش یوز کریں تاکہ جو دن کی ڈرٹ ہے, میک اپ ہے, جو بھی آپ نے فیس پہ اپلائی کیا وہ دھل جائے, آپ کی اسکن نارمل ہو جائے اور بریتھ کرے نارمل. تو بس ایک بار اگر آپ اپنا فیس صاف کر لیتے ہیں, واش کر لیتے ہیں, کلینزنگ کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کو ہیلدی اسکن آپ کی ایٹ لیسٹ ہو جاتی ہے. بالکل سے. اچھا دیکھیے, اگر نہیں بھی کوئی نماز پڑھتا نا تو اس ماہ مبارک میں تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. سو 5 ٹائم وضو تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. سو جن لوگوں کی اسکن ڈرائی ہے اور وہ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ڈرائینس یا کھچاؤ فیل ہونا شروع ہوتا ہے, تو کیا پھر وہ بار بار اس کے اوپر موئسچرائزر اپلائی کریں گے؟ بالکل بالکل, جتنی بار آپ واش کریں گے اتنا موئسچرائزر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور بھلائی کیسی ہے؟ اس لیے کہ میں نے بہت افیکٹو پایا جو لوگ چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ ہوم ریمیڈیز کو ہم بہت زیادہ پروموٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ صرف بھلائی کی بات کریں, آج کل کوئی بھی چیز پیور نہیں ہمیں ملتی. کچھ لوگ ملتانی مٹی لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں پیور ہے, یہ کیمیکل ہے یا کیا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ہوم ریمیڈیز کو ہم نہیں پروموٹ کرتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں ہے کیا. ہاں, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بھلائی ہے تو لگا. جی فرانس جیسے ملک میں فرانس کا موسم بہت ڈرائی سمجھا جاتا ہے. خواتین کو عموماً بہت زیادہ نا چہرے کے اوپر جلدی لائنز آ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے. سو وہاں پہ بڑے عرصے سے لوگ جو ہیں وہ رات کو سوتے وقت بھلائی کا استعمال کرتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ رات کو آپ کی اسکن کو وہ موئسچر اور وہ مل جاتا ہے کہ جو صبح آپ صرف پانی سے بھی دھو لیں گے تو سپل رہے گی. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طرح جیسے لیمن ہے, وہ بھی آپ کی اسکن کو لائٹ کرتا ہے. اگر آپ کو ہائپر پگمنٹیشن ہے یا ملازمہ ٹائپ ہے, اگر آپ لیمن اپنے فیس پہ لگاتے تو وہ نیچرل بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس میں. اچھا, بالکل صحیح.